بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے ایک پارٹی بنی تھی عوام پاکستان، اور اس کو شاہد خاقان صاحب نے انیشیٹ کیا، شاہد خاقان عباسی صاحب نے وہ پارٹی بنائی۔ ابھی ریسنٹلی اگر آپ نے دیکھا ہو تو اس کا مینیفیسٹو بھی سامنے آیا، اس میں کچھ لوگ شامل ہوئے، لیکن شاہد خاقان عباسی صاحب اور ان کے ارد گرد جو لوگ ہیں اس پارٹی میں شامل ہیں، ان کے بقول پارٹی جو ہے پراپر طریقے سے، یعنی کہ اپنے جوبن پہ آئے گی پارٹی ان another like 2 years ٹائم۔ 2 سال کے عرصے میں وہ پارٹی سامنے آئے گی اور اس میں مختلف قسم کے لوگ وہاں پہ شامل ہوں گے۔ اب وہ پارٹی کتنا ڈیلیور کر سکتی ہے یہ ہمیں نہیں پتہ، لیکن ان کی انٹینشنز ایز آف ناؤ ابھی تک تو ٹھیک نظر آتی ہیں۔ انہوں نے میل ملاقاتیں شروع کی ہوئی ہیں اور لوگوں کے ساتھ رابطے جاری ہیں ان کے، اور صرف پاکستان کے اندر ان کے رابطے جاری نہیں ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب کے اور مفتاح اسماعیل صاحب کے، بلکہ پاکستان سے باہر بھی کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جن کے ساتھ ان کے روابط ہیں۔ سیکنڈلی، جو نئی چیز ہونے جا رہی ہے، جو کہ دسمبر تک ایک اور پارٹی لانچ ہونے جا رہی ہے ادر دین دس پارٹی جو شاہد خاقان عباسی صاحب نے لانچ کی ہے، اس پارٹی کا نام کیا ہوگا اور اس پارٹی کے اندر کون کون لوگ ہوں گے۔ لیکن اس پارٹی کا ابھی تک جو اطلاعات ہیں، جو میرے پاس جو اطلاعات ہیں اس وقت، ان کے مطابق وہ پارٹی جو ہے سلوشنز دے گی۔ جو اس وقت پرابلمز ہیں پاکستان جو فیس کر رہا ہے پرابلمز، ان کے سلوشنز دے گی۔ دانیال عزیز صاحب از آل سیٹ ٹو بی ان دیٹ پارٹی۔ دانیال عزیز صاحب مسلم لیگ نون کا اب حصہ نہیں ہے، لیکن ان کے مطابق جناب نئی پارٹی جو لانچ ہونے جا رہی ہے اس میں وہ شامل ہوں گے، اور ان کے پاس سلوشنز ہیں بقول ان کے، کہ اس وقت جو اکانومی ہے اس کو کیسے فکس کیا جا سکتا ہے اس کے سلوشنز ہیں، اور اس کے علاوہ یہاں پہ انرجی کرائسس جو ہے اس کا بھی ان کے پاس سلوشن ہے۔ اب وہ کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں، اس پارٹی کے اندر کون کون لوگ شامل ہوں گے، دیٹ از یٹ ٹو بی سین۔ اب پارٹی کے بعد پارٹی اور نئی پارٹیاں جو آ رہی ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ موجودہ جو پارٹیاں ہیں، جو بڑی بڑی پارٹیاں ہیں، پی ٹی آئی ہو گئی، یہاں پہ مسلم لیگ نون ہو گئی، یا اس کے علاوہ جناب پیپلز پارٹی ہو گئی، یہ سب پارٹیاں جو ہیں اس کا مطلب ہے عوام کو ڈیلیور نہیں کر سکی، اسی لیے نئی پارٹیاں بننے جا رہی ہیں، اور یہ نئی پارٹیاں جو ہیں ایشوز جو ہے ان کو سامنے رکھ کے ان کے سلوشنز دے رہی ہیں۔ سو دانیال عزیز صاحب جس پارٹی کے اندر شامل ہوں گے یا اس کی قیادت کریں گے، یا نئی پارٹی کے اندر کون کون لوگ ہوں گے، اس کے بارے میں پوچھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر یہ پارٹی آتی ہے جیسے کہ اندیا دیا جا رہا ہے کہ دسمبر تک، اسی سال دسمبر تک نئی پارٹی آ رہی ہے، تو یہ نئی پارٹی جو ہے وہ کیا ایسی چیز سامنے لے کے آئے گی، کون سی نئی چیز سامنے لے کے آئے گی، اور کون سے نئے سلوشنز لے کے آئے گی جس کی وجہ سے یہاں پہ ملک کے عوام جو ہے ان کو کچھ سکھ کا سانس مل سکے۔ یا یہ میئر سٹیٹمنٹس ہیں، یا صرف یہاں پہ ایک نئی امید دلانے کے لیے یہ پارٹیاں بن رہی ہیں، یا واقعی ہی ایسا ہو رہا ہے۔ اور اگر یہ نئی پارٹیاں آئیں گی تو کیا نیا نظام بھی آئے گا؟ اگر نیا نظام آئے گا تو وہ کون سا نظام ہوگا اور اس کو کون لے کے آئے گا؟ ان سب باتوں پہ میں بات کرنا چاہوں گا۔ میرے ساتھ موجود ہوں گے چودھری دانیال عزیز صاحب، جو کہ اب جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ مسلم لیگ نون کا حصہ نہیں ہے، بٹ ہی ہیز دا سولوشنز، دیٹس واٹ ہی از سیئنگ۔ چودھری دانیال عزیز صاحب، مجھے ایک بات بتائیں، پہلے تو یہ دسو تسی مسلم لیگ چلی ہو کہ نہیں ہو؟ بالکل بھی نہیں ہے جی۔ نہیں ہو؟ نہیں۔ اچھا، تو تسی چھڈ بیٹھے ہو؟ کب کی؟ میں تو الیکشن لڑا ان کے خلاف جی۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن دین اگین کوئی اس طرح کی کوئی سچویشن بنی ہوئی ہے کہ تانوں واپس بلا لیتا جائے یا کچھ اس طرح؟ وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن میں نے تو کب کی چھوڑ دی ہے، اور بات یہ ہے جی کہ جو اس وقت صورتحال ہے اس میں مجھے افسوس یہ کہنا پڑتا ہے کہ مجھے مستقبل بھی کوئی خاص نظر نہیں آ رہا ان کا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی بھی چیزوں کو انہوں نے ہاتھ ڈالا ہے وہ کسی طرف کوئی سکسیس نہیں ہو رہی، بلکہ وہ چیزیں جو ہیں وہ مزید خراب سے خراب تر ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اب اس میں آپ دیکھیں جو عوام کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، میں نہیں کہہ رہا، پہلے پرائم منسٹر نے کہا کہ جی اپنی کیبنٹ میٹنگ میں کہ جی ایف بی آر اور پاور سیکٹر یہ 2 چیزیں ہیں جو پاکستان کی ناؤ کو جو ہے نا ڈبا سکتی ہیں، ان کا اپنا کہنا تھا۔ تو اسی میں دیکھ لیتے ہیں کہ اب ان کے بڑے بھائی بھی تشریف لے آئے اس میں، اور انہوں نے کہا کہ جی بجلی کے بلوں کا کچھ کریں۔ اب بجلی کے بلوں کا جو فریمنگ آف دا پرابلم ہے، میرا یہ کہنا ہے کہ وہی سرے سے غلط ہے۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کو پوز کیا جا رہا ہے کہ یہ شاید کوئی کانٹریکٹنگ پرابلم ہے آئی پی پیز کے ساتھ،
وہ ضرور کانٹریکٹس غلط ہوں گے, ان میں کرپشن بھی ہوئی ہوگی, سب کچھ ہوگا, لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ وہ پرابلم نہیں ہے. پرابلم آپ کی اصل میں جو ہے وہ چوری کا ہے, یعنی وہ گورننس ایشو ہے, وہ کانٹریکٹنگ کا ایشو نہیں ہے محض. وہ بھی آپ ضرور ٹھیک کریں, میری بات غلط نہ سمجھنا, لیکن اگر وہ آپ فرض کریں 100% ٹھیک کر لیتے ہیں, یعنی آپ شفٹ ہو جاتے ہیں ٹیک اور پے سے ٹیک اینڈ پے تک, یعنی کیپیسٹی ایشو ہی نکل گیا, تو پھر آپ کا کیا خیال ہے کہ یہاں دوسرے اینڈ پہ کیا ہوگا, جو جہاں پر آپ بجلی کلیکٹ ہی نہیں کر سکتے, آپ کی ریکوریز ہی نہیں ہو رہی, آپ کے ریسیویبلز بڑھتے جا رہے ہیں, آپ کا سرکولر ڈیٹ بڑھتا جا رہا ہے. دیکھیں سمجھنے والی بات یہ ہے, ہم 22,000 میگا واٹ ابھی گرمیوں میں ہم دے رہے ہیں اپنے گریڈ کے ذریعے, جو ٹوٹل کلین کیپیسٹی ہے, دیکھیں نیم پلیٹ کیپیسٹی ہے وہ اور چیز ہے, 45,000 میگا واٹس آپ کہتے ہیں. جب فرض کریں کوئی سولر پاور پروجیکٹ نیم پلیٹ میں 100 میگا واٹ لکھا ہوا ہے اس پہ اوپر, وہ 100 میگا واٹ آپ کو ملنا تو نہیں ہے, کوئی کلاؤڈی ڈیز ہونے ہیں, دن رات کا فرق ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ, ہوگا وہ 100 میگا واٹ کا نو ڈاؤٹ, لیکن وہ ملتا تو نہیں ہے. سو ملتا کتنا ہے پاکستان کو؟ پاکستان کو سارے فیکٹرز نکال کے کلین جو ملتا ہے وہ 28,000 میگا واٹس ہے, اور 22,000 آپ دے رہے ہیں. جو آپ کے اس وقت لوڈ شیڈنگ تھیفٹ کی وجہ سے آپ کر رہے ہیں وہ قریباً 4 سے 5,000 میگا واٹ ہے. اور جو آپ کی ایسی چیز ہے, یعنی آپ کے اکنامک زونز جو سی پیک کے تحت بنی تھی, ان میں بھی تقریباً کوئی 1,001 میگا واٹ کی کھپت ہونی تھی, ٹھیک ہے, جو کہ 2019 میں آن لائن آنی ہے, ابھی تک نہیں آئی. اس کا مطلب یہ لے دے کہ کوئی 6,000 میگا واٹ جو ہے آپ کا ابھی ڈیمانڈ ہے جو آپ سروس نہیں کر رہے. تو اگر وہ 6,000 میگا واٹ آپ کھول دیتے ہیں 1 منٹ کے لیے, تو 22 اور 6 28 بن گئے, 28 آپ بنا سکتے ہیں. تو کیپیسٹی پیمنٹ تو تب ہوتی ہے جب آپ اٹھاتے نہیں ہیں پاور, تو آپ اٹھا نہیں رہے چوری کی وجہ سے, اس وجہ سے نہیں آپ نہیں اٹھا, ڈیمانڈ آپ کی کھڑی ہے. یہ پاور منسٹر نے خود کہا کہ ہم دے سکتے ہیں, ہم نہیں دے رہے, اور یہ غیر قانونی ہے جو کچھ ہو رہا ہے. لیکن پرابلم یہ ہے اس کا حل نہیں ان کے پاس. ابھی 590 ارب اس سال کی چوری تھی جو جون 30 کو ختم ہوا ہے, یہ پچھلے مہینے, اور اس میں نتیجتاً کیا ہوا کہ بڑی ایڑی چھوٹی کا زور لگا کے انہوں نے 80-85 بلین جو ہے وہ کلیکٹ کر لیا, یعنی ڈینٹ بھی نہیں ڈالا اس میں, ایسے سمجھ لیں آپ. اب اس سال وہ اور بڑھنا ہے, کیونکہ اس سے پہلا سال جو تھا کہ 590 ہوا ہے بلین, یہ 380 ارب تھا, گورنمنٹ نے خود مانا, یہ گورنمنٹ کے فگرز ہیں. تو اس کا مطلب ہے ایک سال میں 55% انکریز ہو گیا. تو آپ کتنے فیڈر بند کر لیں گے, آخرکار آپ مطلب بجلی بند ہی کر دیں گے, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سو آپ کو اس کا حل چاہیے. اس کا حل دیکھیں, نیپرا کی جو اسٹیٹ آف دی انڈسٹری رپورٹ ہے اس میں وہ محکموں کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں. گورنمنٹ آف پاکستان, پرائم منسٹر آف پاکستان کہہ رہا ہے کہ جی محکمے جو ہیں مل کے وہ کر رہے ہیں یہ چیز جو ہے ساری, اور آپ ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہے ہیں کہ جی ہم نے بورڈز دوبارہ تبدیل کریں, اور پہلے والے بھی آپ نہیں لگائے تھے, تو انہوں نے کیا کر لینا ہے بورڈز نے. اب آپ دیکھیں مطلب دیر از نو اپروچ کہ آپ نے ہیومن ریسورس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے. میں پیٹ کے مر گیا ستمبر سے لے کے الیکشن سے پہلے ہر چیز کے, جی جب تک آپ انسینٹیوز اپروچ نہیں کریں گے یہ ایڈمنسٹریٹو اپروچ نہیں کامیاب ہوگی, آپ جو ہیں یہ بالکل تباہ ہو جائیں گے. ایڈمنسٹریٹو اپروچ کیا ہے؟ ایڈمنسٹریٹو اپروچ یہ ہے کہ جی اتنے لائن مین نکال دیں, اتنے جی ایس ڈی او فارغ کر دیں, اتنوں کو پبلک ڈیلنگ پوسٹوں سے ہٹا کے ہیڈ کوارٹر میں لگا دیں, اور جی اتنی ایف آئی آریں دے دیں پولیس کو. ہول آف گورنمنٹ اپروچ, پٹواری بھی لگے ہوئے ہیں, ڈی سی آفس بھی لگا ہوا ہے, ڈی پی او صاحب ہے, پولیس بھی لگے, ہر محکمہ لگا ہوا ہے, جی پھڑ لو جی بجلی چورانوں. لاکھوں کی انہوں نے ایف آئی آریں کر دی, لاکھوں میٹر اتار لیے, سب کچھ ہو. اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ زیرو. جب تک آپ انسینٹیوز اپروچ نہیں کریں گے, انسینٹیوز اپروچ آپ کو بیٹھ کے نیگوشیٹ کرنا پڑنا ہے, اس کے لیے پھر آپ کو آگے چلیں گے تو اس کو امپلیمنٹ کرنا پڑنا ہے. دیکھیں انسینٹیوز کے 2 مین چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہے پرائسنگ آف انسینٹیو, یا کیا وہ اتنا ہے کہ وہ بیہیویئر موڈیفیکیشن سیکیور کر سکے, نمبر 1. نمبر 2 ہے ایڈمنسٹریشن آف انسینٹیو, کہ کیا وہ صحیح طرح ان کو ایڈمنسٹر کیا جا رہا ہے کہ نہیں کیا جا رہا ہے, یعنی جہاں جہاں تک وہ چیزیں پہنچنی تھی وہ پہنچی ہیں کہ نہیں پہنچی. تو انہوں نے اس کو محض جو ہے نا ریوارڈ میں تبدیل کر دیا ہے. انسینٹیوز آر ناٹ جسٹ ریوارڈ, انسینٹیو کین بی 101 تھنگس, بٹ دا پوائنٹ از کہ دے ہیو ریڈیوسڈ اٹ ٹو ریوارڈ, کہ جی 30% ہم کر دیں گے. تو یہ تو صرف لڑائی ہونی ہے وہاں پر. جیسے ادھر آپ نے سنا کہ کسٹمز کے آفس میں جو ہے نا 2 سینئر آفیسر لڑ پڑے تھے حصوں سے, تو وہ تو حصے ریوارڈ والے نہیں تھے, وہ تو دوسرے حصے تھے, لیکن ایسے چھتر کھپر ہونی ہے پھر. سو ایسے نہیں, ان کو نالج بیس ہی نہیں ہے کہ انسینٹیوز کی ایڈمنسٹریشن اور who is going to set it right? They are not going to set it right. They are not going to be able to. And the sad thing who is going to do it? میں آپ کو بتاتا ہوں, the sad thing is جتنی بھی ہماری سیاسی جماعتیں ہیں جو کہ مطلب بڑی جماعتیں کہلاتی ہیں, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو, چاہے وہ پی ٹی آئی ہو, چاہے وہ نون لیگ ہو, ان ساروں کا جو پالیسی فریم ہے وہ بیوروکریٹس چلاتے ہیں.
سیاسی جتنا بھی کوئی پروفیشنل ہو, کسی نے تمغے لیے ہوں, کوئی اس کو پورا پاکستان تبدیل کیا ہو نہ کیا ہو, اس کو قریب نہیں آنے دیتے, کیونکہ اس میں پھر یہ محسوس کرتے ہیں کہ جو الیکٹیبلز ہیں اگر وہ یہ کام اچھی طرح کر لیں پھر ہماری کیا ضرورت ہے. تو یہ فیملی جو ڈائنیسٹیز ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے پھر یہ وہ اس طرح کے لوگ جو ہے نا قریب نہیں آنے دیتے. اور جو دوسرے ہیں جن کی فیملی ڈائنیسٹی نہیں ہے وہ پھر بزدار جیسوں کو لگا دیتے ہیں, محمود جیسوں کو لگا دیتے ہیں کہ جی وہ کہ اندھوں میں کانا راجہ نظر آئے. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارا جو پالیسی فریم ہے یہ اب بیوروکریسی جو ہے وہ پارٹ آف دا پرابلم ہے, وہ پارٹ آف دا سلوشن کیسے بن سکتی ہے. سو اس لیے یہ سرکلز میں جا رہے ہیں. آپ دیکھیں یہ ابھی کی بات کر لیتے ہیں, یہ جو رائٹ سائزنگ کی بات ہے کتنی اہم بات ہے. بلاول صاحب کی پوری کیمپین اس پہ چلی کہ جی 300 پتہ نہیں کتنے ارب روپے جو ہیں وہ غریب پہ خرچوں گا, 17 محکمے میں بند کروں گا, یہ کروں گا وہ کروں گا. یہ ابھی تیسری کمیٹی بن گئی اورنگزیب صاحب کے پاس. 2 پہلی اپنی رپورٹس دے کے جا چکی ہیں, یہ تیسری بھی جو ہے اس کے پاس 75 دن تھے, وہ بھی میرے خیال میں پورے ہو گئے. تو ابھی میں 2 دن پہلے دیکھ رہا تھا کیبنٹ میٹنگ میں میز بجا کے پرائم منسٹر چلا رہے تھے کہ جی یہ کریں کیوں نہیں کر رہے. یہ نہیں ہونا تو کون کرے گا یہ بھائی جان. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کے بس کی بات نہیں ہے. وی نیڈ اے نیو پولیٹیکل پلیٹ فارم, اور اس کے اوپر بڑے زوروں میں کام ہو رہا ہے. انشاءاللہ جلدی اس کا آپ کے سامنے آ جائے گی شکل جو بھی ہے. پولیٹیکل پلیٹ فارم سے مراد آپ کو نہیں یہاں پہ پولیٹیکل پارٹی کی بات کر رہے ہیں یا پولیٹیکل فیسز کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں, پولیٹیکل پارٹی کی بات کر رہے ہیں. تو یہ کمیونیکیٹ کرنا ہے. عوام دیکھیں نئی پولیٹیکل, ایک منٹ میں چوہے صاحب, نئی پولیٹیکل پارٹی یو آر سیئنگ کہ نئی پولیٹیکل پارٹی بنے گی. بالکل, اس کا ایک تو بنی ہے, ایک تو شاید خاقان عباسی صاحب نے اچھی بات ہے. اگر ان کے پاس جو سولوشنز ہیں وہ بھی بتا دیں, بڑی اچھی بات. یا اس کے علاوہ بھی کوئی پولیٹیکل پارٹی اس کے علاوہ ہے, یہ تو میں کہہ رہا ہوں وہ ان دا میکنگ ہے. ان دا میکنگ ہے. بس تھوڑا پری میچور ہے ابھی. میں جیسے ہی سامنے آتی ہے پھر آپ کو پتہ چل جائے گا. لائک اس میں کوئی نئے فیسز آ رہے ہیں؟ اس میں فیسز کی بات نہیں ہے جی, بات سولوشنز کی ہے. اچھا اوکے, سولوشنز ان کے پاس ہیں جو نئی پولیٹیکل پارٹی بننے جا رہی ہے. میرا خیال ہے دیکھیں پاکستان کی عوام کو مین میخ نہیں چاہتی, اب لوگوں کی بس ہو گئی ہے. بھائی کو قتل کرنا شروع ہو گیا, پیچھے کیا رہ گئے بجلی کے بل سے. تو آپ اندازہ کریں کہ مہنگائی کا جو پانی ہے وہ لوگوں کے سر کے اوپر سے گزر گیا. اور ایک منٹ کے لیے, اور یہ دیکھیں کتنی حیرانگی کی بات ہے. دیکھیں رانا صاحب جو بات سمجھنے والی ہے نا, اور میں بار بار یہ کہتا ہوں, کہتا چلا جاؤں گا, مہنگائی جو ہے یہ ہوتی نہیں ہے, مہنگائی کی جاتی ہے. اور اگر کی جا رہی ہے تو کوئی نہ کوئی اسے مستفید ہو رہا ہے. آپ افغانستان میں دیکھیں, آپ کو پتہ ہے ادھر 20-25 سال سے جنگ لگی ہوئی ہے, تو وہاں پر اس وقت -8% مہنگائی ہے. منفی یعنی وہاں سستا زمانہ آ رہا ہے. یہ سری لنکا دیوالیہ نکل گیا, وہی خوف تھا نا ہم سے سب, 60% پہ مہنگائی چلے گئی 2 سال پہلے. آپ ریکارڈ دیکھ لیں. اس وقت وہاں پر کیا مہنگائی کی شرح ہے, 0.9%, یعنی 1% سے کم. اور ہم جو ہے نا ادھر بڑے فخر سے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم 11% پہ آ گئے, جبکہ گورنمنٹ آف پاکستان, اسٹیٹ بینک, IMF سب کہہ رہی ہے کہ اس سال کی ایوریج جو ہے وہ 13% سے 15% ہونی ہے. تو مہنگائی تو پھر بڑھنی ہے, مہنگائی کی شرح جو ہے وہ مزید بڑھنی ہے. تو لوگوں کی تو پہلے ہی بس ہو گئی ہے, تو اس کا کون پھر حساب لے گا, کیوں ہو رہا ہے یہ, کون مستفید ہو رہا ہے اس سے. یہ آپ کا کیا خیال ہے, یہ جو PTI ہے یا یہ جو نون لیگ ہے یا پیپلز پارٹی, یہ بتانے کے قابل ہے کس سے کون مستفید ہو رہا ہے؟ یہ بتانا پڑے گا, بتاؤں گا میں. ہماری جیسے میں نے آپ کو کہا, یہ جو تیار ہو رہی ہے ایک ایک چیز جو ہے یہ سامنے لائے گی تاکہ عوام کو پتہ چلے. آپ کو پتہ ہے کہ بے روزگاری کا اس وقت گورنمنٹ ڈاکیومنٹس میں ابھی تک 2020 کا 21 کا لیبر فورس سروے چل رہا ہے, جو کہ ہر سال ہوتا تھا. انہوں نے وہ کرنا ہی بند کر دیا, تو یہ 6.2% پہ پہنچے ہوئے. یہ جو نئی پولیٹیکل پارٹی, ایک منٹ, جو ورلڈ بینک ہے ابھی انہوں نے فگر دیے, وہ 10.3% بتا رہے ہیں ان امپلائمنٹ. یعنی اگر آپ کی ان امپلائمنٹ 100% کم ہے, جس کے اوپر آپ کام, تو آپ نے پلان خاک بنانا ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے تو کیوں نہیں لیبر فورس سروے کروا رہے؟ چھپانے سے تو نہیں معاملہ ٹھیک ہو جانے, وہ کرنی پڑنی. ایگریکلچر سینسس پتہ نہیں 5 سالوں کے بعد اب آ کے تو وہ کرنے لگے, تو کہتے ہیں جی ایگریکلچر کے ذریعے سے ہم اکانومی ریوائیو کریں گے. بھئی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایگریکلچر سیکٹر میں ہو کیا رہا ہے, تو آپ کیا کریں گے؟ اسی طرح کرائم سٹیٹسٹکس ہیں ابھی چھپائے ہوئے ہیں سارے. پہلے یہ ریگولرلی, ایک منٹ کی, پہلے یہ ریگولرلی آتے تھے, ٹھیک ہے, پچھلے 4-5 سال سے انہوں نے کرائم سٹیٹسٹکس ہی مدم کر دیے. ادھر ادھر کوئی رپورٹر اپنی محنت سے جو ہے نا کوئی تھانوں میں سے نکال کے کر دے تو کر دے. تو یہ نیشنل پولیس بیورو جو ہے کمپائل کر کے تو شائع کرتی تھی ہر سال. آپ ویب سائٹ پہ جا کے دیکھ لیں کب سے بند ہے. تو یہ چھپانے سے کہاں ٹھیک ہونا ہے. اور ہمیں بتایا کیا جا رہا ہے کہ جی مری میں گلاس ٹرین چل رہی, گلاس ٹرین بنانے جا رہے ہیں. وہ یار خدا کا واسطہ, کوئی آؤٹ آف ٹچ ہے آپ لوگوں کا, پتہ نہیں ہے لوگ کدھر مر رہے ہیں. آپ گلاس ٹرینیں دکھا رہے ہیں لوگوں کو, کوئی حد ہے کسی چیز کی. اچھا, یہ جو نئی پولیٹیکل پارٹی بننے جا رہی ہے, شاید خاقان عباسی صاحب نے ایک بنائی, عوام پاکستان.
آپ ایک نئی پولیٹیکل پارٹی کی بات کر رہے ہیں, وہ بننے جا رہی ہے, اٹس ان دا آفنگ, ٹھیک ہے, اٹس ان دا پائپ لائن. وہ جو پولیٹیکل پارٹی بننے جا رہی ہے اس میں آپ بھی ہوں گے ڈیفینیٹلی. دیکھیں میں آپ کو اپنی بات بتا دیتا ہوں, میں نے اپنا سر دے دیا ہے سیاسی طور پر اس چیز کے لیے کہ مہنگائی اور بے روزگاری کا جو ہے نا یقینی خاتمہ بنائے پاکستان میں. جو سب من دسو تو صحیح نا, میں نویں جڑی پولیٹیکل پارٹی بننے جا رہی ہے, اگر تو وہ مہنگائی اور بے روزگاری کے حقیقی خاتمے, یقینی خاتمے کے لیے اس کا سارا پروگرام ہے تو میں اس کے ساتھ ہوں. نہیں, اس پولیٹیکل پارٹی کو لیڈ کون کرے گا, نئی جو پولیٹیکل پارٹی. دیکھیں ڈزنٹ میٹر ٹو می, مجھے کانٹینٹ بتائیں, چوئی صاحب مجھے کانٹینٹ انٹرسٹ کرے گا. تسی اوبویسلی اس تے مطلب تاڑے ذہن وچ ہے, تانوں پتہ ہے کہ نئی پولیٹیکل پارٹی آ رہی ہے, تو وہ اس میں کون لوگ ہوں گے جن کے پاس سولوشنز ہیں. میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ ڈونٹ forget about the faces. It's not about okay, forget about the faces, solutions ہیں نا ان کے پاس. It's not about the man, it's about the plan. Okay, so now you were supposed to hear on August 14th a 5-year plan from the Prime Minister. نہیں نہ ہوا. تو میں کیا کہہ رہا ہوں, جب سے الیکشن ہوا ہے کہ ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے, ہوں ثابت ہو گیا, ریڑیاں خالی نے, انہوں نے کچھ سمجھ نہیں آ رہی, ٹکرا مارتے پھر رہے ہیں. اور یہ جنہوں نے کرنا تھا یہ کام, پلاننگ کمیشن, وہ ماشاءاللہ اخباروں میں خبریں آ رہی ہیں, کو خود فارغ ہے. تو پھر یہ کس نے کرنا ہے؟ یہ کنسلٹنٹ کا آج اخبار میں خبر, میں پاکستان گورنمنٹ کے لیے انچارج تھا کنسلٹنٹس کی کوآرڈینیشن کے لیے. سب سے زیادہ بڑا ٹائم سنک یہ کنسلٹنٹ ہوتے ہیں. یہ آپ ہی کی سنی ہوئی باتوں کی رپورٹ بنا کے آپ ہی کو پیش کر دیتے ہیں, کوئی حل نہیں ہوتا ان کے پاس. آپ کا وقت بھی ضیاع, پیسہ بھی ضیاع, اور آخرکار آپ کو خود وہ سارے کام کرنے پڑتے ہیں. تو آج لنگڑیال صاحب نے یہ بتا دیا, آپ اخبار دیکھیں, انہیں کہہ دیا کہ مکنزی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, ایسے وقت ضائع کریں ہمارا. اچھا, میں ذرا پولیٹیکل پارٹی دی کلیریفیکیشن دے دو بفور آئی وائنڈ اپ. آپ نے کہا جی فیسز ڈو ناٹ میٹر. It's not about the man. It's not about the man. It's about the plan. It's about the plan. Why? Because governments کون پلان بنائیں گے, governments don't plan to fail. Okay, کون پلان بنائیں گے؟ میں کہہ رہا ہوں it doesn't matter, آپ وہ پلان پڑھیں نا, چھوڑ دیں کہ اس کو کس نے لکھا ہے, کس نے نہیں لکھا ہے. میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ وہ پلان سامنے آئے گا تو میں ان کے ساتھ ہوں. بالکل. مہنگائی اور بے روزگاری یہ دو چیزیں ہیں, اور یہ اتنی سادہ نہیں ہے. ان کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو پوری اکانومی ٹھیک کرنی پڑنی. کتنے عرصے کا پلان ہوئے گا یہ اس کے 3 حصے ہیں. ظاہری بات ہے, جو آپ پہلے ہماری گفتگو ہو رہی تھی پروگرام سے, like 3-pronged strategy. But I'll tell you something, میں آپ کو شارٹ بتا دیتا ہوں. میرے آئیڈیا کے مطابق جو اس وقت ہمارا پاکستان میں پروڈکشن فنکشن ہے نا, یہ تیار ہوا تھا افغانستان جنگ کے ڈالروں سے. تو پاکستان shifted from being an export oriented policy country to an import oriented policy country. اس کے بعد جب یہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی 2008 میں, ہم ڈپلیسٹرس ڈکلیئر ہو گئے, افغان ڈالر بند ہو گئے امریکہ بہادر سے, اور اس کے بعد ہم نے قرض لینا شروع کر دیا. ہر گورنمنٹ نے قرض لیا. یہ لاسٹ جو تھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ, انہوں نے تو حد ہی کر دی. اب یہ کہ کوئی اور ہمیں قرض دینے کے لیے تیار نہیں ہے, تو اس قرض کے ذریعے ہم یہ اکانومی چلاتے رہے. تو یہ جو فنکشن ہے پروڈکشن فنکشن پاکستان کا, ایسے نہیں چل سکتا. اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ بزنس ایز یوزول ہو, ہم کہیں سے پکڑ کے ڈالر لے آئیں اور انہیں کے اسی آگ میں جھونکتے جا, پہلے والے سارے جھونکے گئے ہیں. یہ نہیں چل سکتا. یہ بیسک پریمس ہی غلط ہے. تو جب تک یہ اس سے ہٹیں گے نہیں, اور یہ ساری سیاسی جماعتیں اسی پہ ہیں, پی ٹی آئی, نون لیگ اور پیپلز پارٹی, دے ہیو نو آلٹرنیٹیو پلان. تو دیٹ از دا مین شفٹ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, کہ دا پروڈکشن فنکشن آف پاکستان ہیز ٹو شفٹ from an import orientation to an export orientation. Your Ministry of Industries, your Ministry of Commerce, your Ministry of Finance, your State Bank of Pakistan, the entire FBR, that needs to be retuned to be able to absorb a new production function that's based on exports. Can they do that? Can they even have this conversation I'm having with you? They can't. So, ایک آخری چیز دس دیو, تسی میں تھوڑا جا کھل کے کلیئرٹی نال دس دیو, جو بھی یہ لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں جو ایک نئی پولیٹیکل پارٹی شیپ اپ کریں گے, وہ کب تک لانچ ہو جائے گی؟ یہ بس دیکھیں جی, انشاءاللہ اس پہ زور و شور سے کام ہو رہا ہے. چوہے صاحب تسی پڑھائی نہیں دے رہے ہو, کدی لیفٹ جاندے ہو کدی رائٹ جاندے ہو, منو دسو تو صحیح کدو تک کوئی پلان دے دیں گے. ساری کی ساری بات نہیں, ساری بات بتا دی آپ نے. نئی پولیٹیکل پارٹی آ رہی ہے, آگ لانچ ہو جائے گی, اس میں فیسز ڈو ناٹ میٹر, اس میں پلانز میٹر, ٹھیک ہے, ساری گلاں ٹھیک نے. کدو تک کا پلان سامنے آ جائے گا اس نئی پولیٹیکل پارٹی دا؟ بس آئی ایم شیور اٹ ول ہیپن ان دس سیزن. دس ایئر? دس سیزن, یس. دس سیزن? دس سیزن مینز لائک مونسون سیزن? یا دس دسمبر ٹل دسمبر. ہاں, ونٹر شروع ہونے لگا نا. اچھا چلو ٹھیک ہے, بڑی مہربانی, تسی کسی طرح پڑھائی دیتے ہو. تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ.
ایک بریک کی طرف چلتے ہیں جی, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے محمد علی سرفراز صاحب, جن کا تعلق جناب پی ٹی آئی سے ہے اور حلقہ 103 NA 103 سے MNA الیکٹ ہوئے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ, اور میاں زاہد سرفراز صاحب, جو لوگ جانتے ہیں میاں زاہد سرفراز صاحب کو, ایک بہت بڑا نام پالیٹکس میں ان کے صاحبزادے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد محمد علی سرفراز صاحب میرے ساتھ موجود ہیں جی, MNA پی ٹی آئی کے NA 103 سے, فیصل آباد سے. میاں زاہد سرفراز صاحب کے صاحبزادے ہیں. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می جی, بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ تشریف لائے. اسٹریٹ اوے میں پوچھنا چاہوں گا, یو آر فرام پی ٹی آئی, اور پی ٹی آئی کے اندر اس وقت جو سچویشن چل رہی ہے, ایک کے پی کے سے وزیر اٹھتا ہے, وہ ایلیگیشنز لگاتا ہے چیف منسٹر گنڈا پور صاحب پہ کرپشن کے, اور دوسرا یہاں پہ پنجاب میں تھوڑی سچویشن ڈفرینٹ ہے کیونکہ یو آر فرام پنجاب, اور وہاں پہ حماد اظہر صاحب جو نا اسٹیپ ڈاؤن کر جاتے ہیں. ہی ہیز ہز اون مائنڈ سیٹ, ٹھیک ہے, اینڈ ہی تھنکس کہ ان کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. بٹ دین اگین دا ایلیگیشن از کہ جناب کچھ لوگ جا کے ملتے ہیں عمران خان صاحب سے, اور وہ اپنا مائنڈ جو ہے عمران خان صاحب کے آگے رکھ دیتے ہیں, باقی جو سچویشن ہے وہ کلیئرٹی کے ساتھ نہیں رکھی جاتی. از اٹ ٹرو؟ اچھا رحمان صاحب, آپ نے 2 سوال کر لیے ہیں اکٹھے, 2 ڈفرینٹ کوسچن. جی پہلے آئی گو ٹو کے پی کے. ٹھیک, دیکھیں جی, یہ پی ٹی آئی واحد جماعت ہے پاکستان کے اندر جس میں یہ خوبصورتی ہے کہ اینی بڈی کین گیٹ اپ اینڈ پٹ اینڈ پلیس این ایلیگیشن آن اینی بڈی. اگر ایک ہمارا وزیر اٹھ کے ہمارے ہی چیف منسٹر کے اوپر ایلیگیشن لگاتا ہے تو بڑی پازیٹیو بات ہے, اس کا اپنا خیال ہو سکتا ہے. بعد میں ریالٹی ہے یا نہیں وہ تو آفٹر انویسٹیگیشن پتہ لگتی ہے نا. بٹ دس از واٹ اٹ میکس پی ٹی آئی ڈفرینٹ فرام ادر پارٹیز, جہاں پہ پارٹیوں کے چیئرمین اور سارے ایک فیملی کے حضرات ہیں, کسی کی ضرورت نہیں اٹھ کے اتنی بات ہی کو کر دے. پی ٹی آئی کے پچھلے ادوار میں پی ٹی آئی کے اپنے وزیر کرپشن ایلیگیشنز کے اوپر فارغ بھی کیے گئے, اور پی ٹی آئی کے وزیروں کو گرفتار بھی کیا گیا. بٹ دیٹ شوز دی پروسیس آف اکاؤنٹیبلٹی ود ان دا پارٹی. اس کا مطلب ہے کہ عمران خان کرپشن کو پروموٹ نہیں کرتا, اور عمران خان از اے ڈفرینٹ لیڈر دین ادر لیڈرز ان دس کنٹری. یہ تو میرا سوال کا پہلے کا. باقی انویسٹیگیشنز جب ہوتی ہیں تو باتیں سامنے اگر کوئی صداقت ہوگی تو خان صاحب جب باہر آئیں گے وہ خود انویسٹیگیٹ بھی کر لیں گے, وہ دیکھ بھی لیں گے. اور ہماری پارٹی کے اندر کرپشن پہ تو نو نانسنس پالیسی پہلے دن سے ہے, اینڈ ایوری ون نوز اٹ, اینڈ دیٹس واٹ میکس اس بیٹر دین دی ادر پولیٹیکل پارٹیز. ایک تو یہ سوال ہو گیا. حماد اظہر صاحب کی پنجاب کی جو آپ نے بات کی ہے, یہ بات بالکل ٹھیک ہے. خان صاحب کو اس دور میں ملنا بہت ڈیفیکلٹ ہے. بینگ این MNA, مجھے آج الیکٹ ہوئے 6 مہینے ہو گئے, اور بڑا پرانا جماعت کا کارکن بھی ہوں. خان صاحب متعدد بار یہ کہہ چکے ہیں کہ مجھے روٹیشن پہ باری باری ساری پارلیمنٹیرینز کو میرے پاس 1-1, 2-2 کر کے ملاتے رہو, کیونکہ پارلیمنٹیرینز کی بھی خواہش ہے اور خان صاحب کی بھی خواہش ہے کہ وہ اپنے MNAs کو 1-1 دفعہ ان کی شکل تو دیکھ لیں. لیکن اتنے مشکل حالات ہیں اجازت لینے میں. اب 6 بندوں کو آپ ہفتے میں 1 دن اجازت دیتے ہیں تو اس میں 3-4 تو وکیل ہی جاتے ہیں جنہوں نے کیسز لڑنے. رؤف حسن صاحب جاتے ہیں جو پارٹی کا, جنہوں نے موقف خان صاحب سے لینا ہوتا ہے. اس کے بعد پھر پارٹی چیئرمین یا پارٹی سیکرٹری جنرل, ان میں سے کسی ایک آدھ بندے نے ریپیٹ ہونا ہوتا ہے, تو بڑی مشکل ایک سلاٹ خالی رہ جاتی ہے. ون آف دی MNAs اور MPAs اور اپوزیشن لیڈر ان پنجاب وڈ گو. اب اس سچویشن میں حماد اظہر صاحب نے, اب جو وہ ایک بڑا دلیر آدمی ہے, ٹھیک ہے. حماد اظہر کے نے جتنی مشکلات میں ہم سمجھتے ہیں بڑی زیادتی ہوئی ہے حماد اظہر کے ساتھ تھرو آؤٹ, جس طرح سے وہ بیچارہ اپنے گھر بار چھوڑ کے آج سال سے اوپر 1.5 سال ہو گیا اپنے گھر سے باہر ہے. جماعت کے لیے بھی اس کی بہت زیادہ خدمات ہیں. لیکن یہ بات دس از ٹرو دیٹ ہی ڈزنٹ ہیو ایکسیس ٹو خان صاحب, وہ نہیں جا سکتا, پکڑا جائے گا. اور اس وقت ماحولی کبھی کبھی آتے ہیں باہر حماد اظہر صاحب, بالکل, پھر اس کے بعد غائب ہو جاتے ہیں. اس کے پاس اور چوائس کیا ہے. حماد اظہر صاحب کو جو خان صاحب نے ذمہ داری دی تھی انہوں نے بڑی بخوبی, میں سمجھتا ہوں ہی ہیز ڈن دا بیسٹ ان پنجاب, بیکاز کسی اور کے سرکمسٹانسز کمپیریبل نہیں ہیں حماد اظہر کے ساتھ. اب ہم لوگ جو باہر پھر رہے ہیں ہمارے سرکمسٹانسز ذرا ڈفرینٹ ہیں. جن مشکلات کو, کاروبار ان کا بند ہوا ہے, گھر بار ان کا توڑ پھوڑ ہوئی ہے, اس کے باوجود اف دا مین از اسٹیئنگ اسٹرانگ اور اپنے ایک موقف پہ قائم ہے, تو میں سمجھتا ہوں بہت بڑی بات ہے. ان کو کچھ تبدیلیاں پنجاب میں کی گئی تھیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہی ہیز دی لیڈرشپ کوالٹی ایز فار ایز پنجاب از کنسرنڈ. اب وہ بات ان کی ٹھیک ہے کہ وہ اگر سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی کو نوٹیفائی کیا ہے یا 4 بندوں کو تنظیم میں ان کو ایک ذمہ داری جو دی گئی ہے, if he has notified somebody and that somebody is performing very well, اور اگر ان کو اور یہ بات ان کی ٹھیک ہے کہ اگر خان صاحب تک بات جیسی بھی پہنچ رہی ہے
اگر اس میں ون سائیڈڈ سٹوری جا رہی ہے اور وہ صداقت پوری نہیں ہے اور خان صاحب اس کی بیسس پہ اگر کوئی فیصلہ کر رہے ہیں تو مادر صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بھائی جب خان صاحب باہر آئیں گے, جب میرا ان سے ایکسیس ہوگا, مجھے دوبارہ کوئی ذمہ داری دیں گے, میں پھر لے لوں گا. بٹ انڈر دی سرکمسٹانسز میں ایسے لوگوں کو جو پارٹی کے ٹرو فیسز ہیں اور افیکٹو لوگ ہیں, پارٹی کے ورکرز ہیں, ان کو ڈی نوٹیفائی نہیں کروں گا. اٹس اے پرنسپل سٹانس اینڈ پولیٹیکلی آئی تھنک اٹس اے گڈ سٹانس بیکاز لانگ رن میں یہ چیزیں پے آف کرتی ہیں کہ آپ نے ورکرز کا ساتھ دیا کہ نہیں دیا. لیکن آن دا ادر سائڈ اگر دیکھا جائے تو اس ایشو کو اگر کیش کرا رہی ہے تو آپ کے اوپوننٹس کرا رہے ہیں. سو آپ کے اوپوننٹس کو کیش کرا رہے ہیں کہ جی آپس ہی لڑتے پے نے پی ٹی آئی والے, اور یہ پی ٹی آئی دی لڑائی نہیں مکتی, تو وہ بینیفٹ تو انہوں نے لب جاتا ہے. ہمارے اوپوننٹس کو کسی چیز کا فائدہ نہیں ہونا. اچھا, یہ ان کی خوش فہمی ہے. اچھا, اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی لڑائی پڑ گئی ہے عوام کے ساتھ پاکستان کی. پی ٹی آئی کی چھوٹی موٹی آپس میں گلا شکوے. دیکھیں ہم ایز اے جماعت وی آر اے ویری اسٹرانگ پارٹی اللہ کے فضل سے. ہمارے ہزار اختلافات ہوں, ہمارا جو کامن ایجنڈا, جو مین ایجنڈاز ہیں, خان صاحب کی رہائی ہونی چاہیے, ہمارا مینڈیٹ ہمیں ملنا کچھ چاہیے. لوگ میجورٹی جو لوگ ہیں پی ٹی آئی کے اندر وہ واقعی چاہتے ہیں کہ عمران خان کی رہائی ہو. سارے اوبیسلی چاہتے ہیں جی, یہ تو خیر ایسے پروپیگنڈا ہی ہے نا جی. اچھا, پروپیگنڈا. کیوں نہیں چاہتے؟ اچھا, عمران خان کے علاوہ پی ٹی آئی میں ہے کیا؟ ہمارا ایک لیڈر ہے. ایک دوسری بھی سائڈ ہے نا اس کی. دوسری سائڈ یہ ہے کہ کچھ لوگ جڑے نئی انٹری ہے جو وہ ان لوگوں کو تو کوئی نہیں جانتا تھا نا. ٹھیک ہے, پرانے جو لوگ ہیں ان کو تو جانتے ہیں, ٹھیک ہے لوگ, لیکن نئے لوگ جو آئے ہیں پروبیبلی ان پہ بلیم کیا جاتا ہے, ان کو بلیم کیا جاتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں جی عمران خان اندر ہی رہے, تو انہوں نے جڑا کام ہے وہ چل رہا ہے. ان کا کیا کام چلنا ہے جب خان صاحب باہر آئیں گے؟ دیکھیں پھر چودراہٹ بک جائے گی نا. نہیں سر, چودراہٹ کی بات نہیں, اس وقت چودراہٹ ہے ہی کوئی نہیں, اس وقت صرف کوٹ ہے. چودراہٹ کون سی ہے جو مک جائے گی؟ چودراہٹ ہوتی ہے حکومتوں میں, اپوزیشن کے دوروں میں آپ کے اوپر ظلم ہو رہا ہو, آپ کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہوں, روز آپ پہ پرچے ہو رہے ہوں, تو اس میں کون سی چودر ہوتی ہے جس کا رولا ہوتا ہے؟ یہ سیٹاں کاٹ لیتی ہیں انہوں نے جناب, ایک پیسہ نہیں لگیا کسی دا. ٹھیک ہے, دیکھیں آپ لوگ الیکشن لڑتے ہیں, آپ کے والد الیکشن لڑتے رہے ہیں, آپ الیکشن لڑتے رہے ہیں, آپ لوگوں کے الیکشن میں چوکھے پیسے لگ دینے, ایڈے پیسے لگ دینے. لیکن دس از دا فرسٹ ٹائم کہ پی ٹی آئی والوں کے پیسے کوئی نہیں لگے الیکشن آئی. الیکشن آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں, مفت الیکشن تھا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے, الیکشن تھا خان صاحب کے نام پہ, اتنا ووٹ ڈال گیا جتنا میرے حلقے میں, I mean it's unimaginable even for myself. 62,000 کی میری لیڈ ہے, اتنے میں تو بندہ ہے میں نے بن جاتا جتنی میری لیڈ ہے. This is the آپ high ایکسپیکٹ speed. نہیں کر رہے. نہیں میں نہیں کر رہا تھا, شروع میں نہیں کر رہا تھا, بٹ وین دیکھیں 9 مئی کے بعد تو مفت میں پرچے ہو گئے جن کا لینا دینا بھی کوئی نہیں تھا. سال تو میں خود روح پوش رہا. اچھا, ایک کویشچن کروں گا میں آپ سے, بریک لینی ہے, بریک جی اس کے بعد ایک کویشچن آپ سے کرنا چاہتا ہوں, پہلے چھوڑ دیتا ہوں. فریش الیکشنز کی بات ہوتی ہے کہ فریش الیکشنز کرانے ہیں جی, اور آپ کی پارٹی کے کئی لوگ ہیں جو کہتے ہیں جناب کہ فریش الیکشنز ہونے چاہیے. فریش الیکشنز میں ایسی کون سی انہونی چیز ہو جائے گی جو آپ چاہتے ہیں کہ فریش الیکشنز ہو؟ فریش الیکشنز جو ہیں اگر اسی طریقہ کار سے ہوئے یا جو آپ کے کنسرنز ہیں وہ کنسرنز وہیں پہ پرسسٹ کرتے رہے, پھر الیکشنز ہوئے, تو وہ ان ایگزسٹنگ ایشوز کے ساتھ آپ الیکشن کی طرف دوبارہ جائیں گے تو واٹس گوئنگ ٹو ہیپن؟ آپ کے پاس بندے تو ہیں, آپ کے پاس سپورٹ تو ہے, بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم الیکشن اسی پروسیس کے تھرو ہو, وہ سمجھ نہیں آتی. جواب لینا, ایک بریک لینا. محمد علی سرفراز صاحب ایم این اے پی ٹی آئی کے 103 این اے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. میاں زاہد سرفراز صاحب کے صاحبزادے. میں دوبارہ انٹروڈکشن اس لیے کرا رہا ہوں کہ بریک پہ جانے سے پہلے میں نے آپ سے ایک کویشچن چھوڑا تھا آپ کے لیے, اور وہ کویشچن یہ تھا, وائی فریش الیکشنز؟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟਾਂ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁੰਡੀ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਸੀਟਾਂ. ਕੁੰਡੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁੰਡੀ ਕਾਦੀ ਉਹਦੇ ਚ? ਚਲੋ ਹਾਲੀ ਤੇ ਕੁੰਡੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੱਛੀ ਫੜੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਫੜੀ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਗਈ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸका कोई कानूनी रास्ता ही नहीं. वो मच्छी आनी इधर ही है, इधर ही. हाँ बिल्कुल. नहीं, कितने अरसे तक आ जाएगी? अच्छा सर, फ्रेश इलेक्शंस की बात कर लेते हैं. नहीं, पहले कुंडी पे आ जाओ. कुंडी पे देखिए जी, देखिए सर, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है. मेरा तो पॉइंट बड़ा सिंपल है. वी आर ऑन दी साइड जहाँ से हम ये बात कर रहे हैं कि अब मुझे नहीं पता अब उसमें एक्चुअली डिसीजन मेकर्स ने अब क्या फैसले किए हैं, कैसे किए हैं, व्हाट इज़ दी एंड इंटरेस्ट, अंदाजा ही है ना हमारे. मनु ये दसो कि व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग कि वो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो है इम्प्लीमेंट होगा? बिल्कुल होगा, इन द ट्रू स्पिरिट होगा. द मेन क्वेश्चन इज कब? ये सुप्रीम कोर्ट की हिम्मत है, कितनी जल्दी करा लेती है. पंगा सुप्रीम कोर्ट का और पार्लियामेंट का है.
I am a parliamentarian, ٹھیک ہے. but the parliament has bent backwards to crush the Supreme Court. ہاں. اور میرا گلا اپنی پارلیمنٹ سے ہے کہ پارلیمنٹ بڑے ہم لوگ باتیں کرتے ہیں کہ جی پارلیمنٹ سپریم ہے. پارلیمنٹ سپریم ضرور ہے, سپریم کورٹ اپنے انداز میں, مگر آپ کی اپنی جورسڈکشن جہاں ختم ہو جاتی ہے اور جہاں سے ان کی شروع ہو جاتی ہے ان میں جا کے پنگے نہیں لینے چاہیے. لیگ والے وہاں پہ فلور آف دا ہاؤس پہ کھڑے ہو کے تقریریں کر رہے ہیں کہ جناب اسی انٹروڈ کر رہی ہے سپریم کورٹ وہ غلط کہہ رہے ہیں نا جی, مطلب پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے, سب کہہ رہے ہیں. سر دیکھیں نون لیگ پیپلز پارٹی تو چوروں کی جماعتیں ہیں ساری, ان کی تو بات ہی نہ کریں. جو بینیفیشریز آف دس سسٹم ہیں ان کی بات کی کیا ہے, کیا وقت کیا. الٹیمیٹلی پریویل کون کرے گی؟ سپریم کورٹ. آئین اور قانون کو پریویل کرنا چاہیے اور سپریم کورٹ کا فیصلہ بالکل اس کے مطابق ہے. یو کی ناٹ پاس اے لا ٹوڈے ٹیکنگ افیکٹ فرام یسٹرڈے, دیٹ سمپل. اچھا جی, آفٹر دی سپریم کورٹ آفٹر دی سپریم کورٹ ڈیسیژن کیم, پارلیمنٹ کو لحاظ کرنا چاہیے تھا. دے ہیو اوپنڈ اپ اے نیو کانفرنٹیشن. ملک کے اندر پہلے بے روزگاری اور مہنگائی کا طوفان ہے, دنیا سڑکوں پہ نکلنے کو تیار ویسے ہی بیٹھی ہوئی ہے. اور ہمارے اوپوننٹ صاحب کہتے تھے نا پی ٹی آئی میں چھوٹی موٹی اگر کسی کی کوئی ڈفرینس آف اوپینین ہے تو ہمارے اوپوننٹس کہتے ہیں کہ ہم اس کا فائدہ اٹھائیں گے. ان کو کوئی فائدہ نہیں ہونا, ان کے نصیبوں میں انڈے ہی ہیں گندے. اچھا, کیونکہ دنیا فریش الیکشن کی لوڑ کوئی نہیں. فریش الیکشن سر دیکھیں میرا ویو ہے, مجھے نہیں پتا باقی, اٹس مائی پرسنل ویو. جب آپ کے پاس ایک اتنا بڑا اربوں روپے لگا کے آپ ایک فریش الیکشن کروائیں گے, کیا ہوگا اس کے بعد؟ ان دی اینڈ آپ کو ایک فارم 45 ملے گا, آپ کے پاس 400 فارم 45 جلد ہوئے آپ کے ہمارے پاس بھی پڑے ہیں, عدالتوں میں بھی پہنچ گئے ہیں, ٹریبیونلز میں بھی پہنچ گئے. آل یو نیڈ ٹو ڈو از کہ ان کا جو اینڈ رزلٹ ہے نا, ہر فارم 45 پہ جو نیچے ٹوٹل لکھا ہوا ہے, یو نیڈ اے پیپر اینڈ اے پین اینڈ اے کیلکولیٹر. صرف آپ نے اس کی ٹیبولیشن کرنی ہے, آپ نے ٹوٹل کرنا ہے اور فیصلہ ہو جانا ہے کون جیتا کون ہارا. ساری ایکسرسائز دوبارہ کر کے 400 فارم 45 لا کے جب آپ نے ان کو جمع کر کے 47 میں رزلٹ ہی فرق نکالنا ہے تو وائی گو تھرو دی ہیسل, دیر از نو پوائنٹ. اچھا ٹھیک ہے, بٹ یو آر ناٹ فار فریش الیکشنز. ناٹ انڈر دی سرکمسٹانس. دیکھیں فریش الیکشن, آئی ایم فار فریش الیکشنز بیکاز اس ملک میں حالات ٹھیک ہونے چاہیے. اگر یہ طریقہ کار ٹھیک ہو جائے, ان سرکمسٹانسز میں کس بات کا الیکشن مانے گا کون؟ ٹھیک ہے, obviously کون مانے گا. what you are saying is in so many words کہ آپ کہہ رہے ہیں جناب کہ جو فارم 45 47 تک جو مسئلہ کھڑا ہوا سر ملک میں اسی کو سارٹ آؤٹ کر لیں. اگر ملک میں انصاف کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے تو فارم 45 تو گھر پڑے ہیں, جا کے گن کے کر لیں, جس کا حق ہے اس کو دے دیں. صبح اسمبلی کے اندر ساری پی ٹی آئی بیٹھی ہوگی اور عمران خان وزیر اعظم پاکستان ہوگا, بات ختم, the whole chapter finishes. So no need for fresh elections. ضرورت ہی نہیں ہے, رزلٹ آپ کے پاس پڑا. ٹھیک ہے. اچھا مجھے بتائیں تھوڑی سی اکنامک سچویشن جو فیصل آباد کی, بیکاز یو آر فرام فیصل آباد, تو فیصل آباد میں اس وقت سچویشن کیا چل رہی ہے؟ مطلب وین وی ٹاک اباؤٹ 8,000 بجلی کے بل دیکھ لیں, اس کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹ کیسے کریں گے جو وہاں پہ ایکسپورٹر ہے؟ کر ہی نہیں سکتے. آپ کی بجلی کے اندر دیکھیں آپ کی ریجنل کمپیٹیونیس ہوتی ہے ایک چیز, ٹھیک ہے, اور خان صاحب کے دور کے اندر بجلی کی قیمت سینٹس کے ساتھ ڈالر کے ساتھ لنک کر دی گئی تھی تاکہ ہم اس کو انٹرنیشنل پرائسز سے کمپیئر کر سکیں. اچھا, اور ہماری پرائسز اس وقت کمپیٹیو, ہمارا بزنس بومنگ تھا. ہمارے شہر میں آپ ایک نئی لوم لینے جاتے تھے, آپ لوم مینوفیکچرر کو ایک لوم کا آرڈر پلیس کرتے تھے تو 2 سال بعد ڈیلیوری ملتی تھی, ڈیمانڈ اتنی تھی. آج اور خان صاحب کے آنے سے پہلے انہی کی جب حکومتیں چل رہی تھیں, لومیں توڑ کے لوہا بک رہا تھا 18 روپے کلو. آج لوہے کا ریٹ ذرا زیادہ ہے, 40 روپے کلو بک رہا ہوگا, 35 روپے کلو بک رہا ہوگا, لیکن بک رہا لومیں دھڑا دھڑ توڑی جا رہی ہیں. ہتھوڑے لے کے جب لوموں کو توڑ رہی ہوتے ہیں نا فیکٹریوں کے اندر, ہمارے دل کو ہاتھ پڑتا ہے. جس طرح ہمارے لیبرز فارغ ہوئی جانے, 8,000 بندہ صرف ابھی 17 والوں نے فارغ کیا. اب ان کی ایسوسیٹیڈ انڈسٹری میں 8,000 کا, چلو 4,000 اور ایسوسیٹیڈ انڈسٹری کا بھی لگا لیں, 12,000 ملازم گن لیں آپ. ایک فیصلے پہ ایک مل کے نکالنے سے 5 بندے ہاؤس ہولڈ میں بھی گن لیں تو 60,000 بندہ ایک پل میں بے روزگار ہو گیا. ایک انڈسٹری دی گل کر رہے ہو, ایک فیکٹری دی گل, ایک فیکٹری, ناٹ دی انڈسٹری. انڈسٹری میں یہ ہر گھنٹے بعد ہو رہا. 60,000 ان ایز اے ریزلٹ آف ون سنگل فیکٹری. اب آپ کو ہاتھ ہی کھڑے کرنے پڑنے. 52% اسٹیٹ اونڈ ہے, آپ ان سے معافی کیوں نہیں مانگ سکتے؟ 2 سال کا پے بیک پیریڈ تھا, 20 سال سے کما رہے ہیں, مشینوں کی قیمت تو 25 دفعہ نکل آئی. اینڈ یو آر ایکچولی کرشنگ یور پیپل. اور آپ ان کو اگر 3 سال کی دیکھیں, یہ ول کی بات ہے, یہ بدنیت لوگ ہیں. آپ آئی پی پیز کو آج 3 سال کے پیسے دینے کی اگر بات کرتے ہیں نا, آپ کے پاس ہوں بھی
اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نیگوسیشن کا راستہ ہی روکنا چاہتے ہیں. آپ ان کو ایڈوانس پیسے دے کے خالہ چاچوں کے ماموں کی فیکٹریاں لگی ہوئی نا بجلی بنانے والی, ان کو آپ پیسے دے کے آپ ان کو سیکیور کریں کہ کہیں ری نیگوشیٹ ہو کے کانٹریکٹ کینسل نہ ہو جائے. 3 سال تو پکے ہونا, آپ ان کو پکا کریں, عوام کو آپ مار رہے ہیں. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے جی, کل 7 بجے پھر حاضر ہوں گا. ٹل دین اللہ حافظ.